بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 25 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اس پارے میں اللہ رب العزت نے جو مضامین ارشاد فرمائے ہیں، اختصار کے ساتھ ان میں سے چند چیزوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ جہاں سے یہ پارہ شروع ہو رہا ہے، پارہ نمبر 25، تو پہلی آیت میں اللہ رب العزت کے علم کا تذکرہ ہے، اور وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ اللہ رب العزت کے سوا کسی کو بھی علم نہیں ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ علامات پتہ ہیں، نشانیاں اللہ رب العزت نے بتائی ہیں کہ جب یہ علامات اور نشانیاں ظاہر ہوں تو سمجھ لینا کہ اب قیامت قریب ہے۔ کتنی قریب ہے، کب آئے گی، کس سال، یہ اللہ رب العزت کے سوا کسی کو نہیں پتہ۔ نہ پتہ ہے اور نہ اللہ رب العزت نے کسی کو بتایا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مشرکین کہا کرتے تھے ایان مرساہا، جناب وہ جس قیامت کے آپ ہمیں واقعات بتاتے ہیں اور جس کی آپ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں اور جس کی آپ ہمیں وعیدیں سناتے ہیں، کب آ رہی وہ قیامت؟ تو اللہ رب العزت نے 8ویں پارے میں سورہ الاعراف میں اس کا جواب دیا، یسألونک کأنک حفی عنہا، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جیسے آپ کو پتہ ہو۔ قل انما علمها عند اللہ، آپ فرمائیے کہ قیامت کا علم تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ دوسری بات، وما تخرج من ثمرات من اکمامها، روئے زمین پر جتنے بھی وہ پودے جن کو پھل لگتا ہے، ان پودوں میں سے، ان کے خوشوں میں سے کتنا کتنا پھل پیدا ہوگا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تیسری بات، وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، کہ روئے زمین پر بلکہ اس کائنات کے اندر جتنی بھی مادہ مخلوقات ہیں، صرف انسان نہیں، انسانوں میں تو عورت ہوتی ہے نا، صرف انسان نہیں بلکہ کوئی بھی مادہ، اس مادہ نے اپنے پیٹ میں کیا اٹھایا ہوا ہے اور کیا اور کب جنم دے گی، یہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دیکھ لیجیے، وما تحمل من انثى، کون سی مادہ اپنے پیٹ میں کیا اٹھائی ہوئی ہے؟ چیونٹی، چھوٹی سی مخلوق۔ تو جو چیونٹی امید سے ہے، اس کے پیٹ میں کیا ہے؟ چیونٹیاں کتنی ہیں، وہ مؤنث چیونٹیاں کتنی ہیں، کتنی ان میں سے اس پوزیشن میں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کو ایک ایک مخلوق، اور اس مخلوق کے ہر فرد، اور ہر فرد میں سے جو مؤنث جس کے پیٹ میں کوئی بھی امید ہے، وہ اللہ جانتے ہیں، اور یہ کب اپنی امید سے فارغ ہوگی، یہ بھی صرف اور صرف اللہ جانتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا علم اس درجے کامل اور اس درجے مکمل علم ہے۔ اس پارے کے مضامین میں سے ایک اور مضمون اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا، دراصل وہ ایمان والوں کو ایک بڑی تسلی ہے، اور ایمان والوں کو حوصلہ دینا ہے اور ان کا حوصلہ بڑھانا ہے۔ اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں، غلطی کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن کیا ہے جب غلطی ہونا، انسان توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، تو جب انسان ایمان والے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ بلکہ ہم
चौथे पारे में ये पढ़ के आए हैं, इन्नमा तौबतु अलल्लाह, अल्लाह ने तौबा का कबूल करना अपने ज़िम्मे लाजिम कर लिया है, और गुनाहों का मुआफ़ करना अल्लाह ने अपने ज़िम्मे लाजिम कर लिया है। इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, क्योंकि वो तो है ही गफ़्फ़ार, और तुहिब्बुल अफ़्व, और अल्लाह तो हैं ही पसंद फरमाते हैं मुआफ़ी को, मुआफ़ी मांगी जाए ये भी पसंद फरमाते हैं, और अल्लाह बंदे को मुआफ़ फरमा दें अल्लाह ये भी पसंद फरमाते हैं। तो अल्लाह ताला तौबा करने वालों की तौबा कबूल फरमाते हैं, और कबूल फरमाकर वयाफ़ू अनिस सय्यिआत, उन लोगों के गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। इसमें तरगीब है कि जब कहीं गुनाह हो जाए अल्लाह से तौबा कर लो, मुआफ़ी मांग लो, ताकि तुम्हारा वो गुनाह तुम्हारे ज़िम्मे ना रहे बल्कि वो ख़त्म हो। और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, वयस्तजीबुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व यज़ीदुहुम मिन फ़ज़ली, न सिर्फ ये कि अल्लाह पाक इंसानों की तौबा कबूल फरमाते हैं और इंसानों के गुनाहों को मुआफ़ फरमाते हैं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानों की दुआओं को कबूल फरमाते हैं। वयस्तजीबुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो लोग ईमान लाए और नेक आमाल किए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी दुआओं को कबूल फरमाते हैं। और न सिर्फ ये कि कबूल फरमाते हैं बल्कि वयज़ीदुहुम मिन फ़ज़ली, अल्लाह पाक उनको अपने फ़ज़ल से और मज़ीद अता फरमाते हैं। यानी एक तो दुआ है जो उन्होंने मांगी है, अल्लाह पाक वो भी कबूल फरमाते हैं, और उसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़ज़ल से उनको और ज़्यादा अता फरमाते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास फ़ज़ल है, करम है ईमान वालों पर, कि अल्लाह पाक ईमान वालों की दुआओं को उनके हक़ में वैसे कबूल फरमाते हैं जैसे उन्होंने मांगी होती हैं, और फिर अपने फ़ज़ल से अल्लाह उनको और भी ज़्यादा नवाज देते हैं और भी ज़्यादा अता फरमाते हैं। तो लिहाजा ए बंदो, अगर तुमसे गलती हो जाए, गुनाह हो जाए, तो तौबा करो, अल्लाह से मुआफ़ी मांगो, अल्लाह ताला तुम्हें मुआफ़ फरमा देंगे। तुम्हें ज़रूरत हो, हाजत हो, मसला हो, अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह के सामने हाजत पेश करो, अल्लाह ताला तुम्हारी हाजत भी पूरी फरमाएंगे और अल्लाह अपने फ़ज़ल से तुम्हें और भी नवाजेंगे। इस पारे के मज़ामीन में से एक मज़मून है और वो है मुशावरत। इस सूरत का नाम अश्शूरा है, सूरत अश्शूरा, और ये अश्शूरा इस निस्बत से इस सूरत का नाम है कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों की एक सिफ़त का तज़किरा फरमाया, और ईमान वालों की सिफ़त यह है कि वह अम्रुहुम शूरा बैनहुम, कि वो अपने जो मामलात होते हैं ना आपस में, वो बाहमी मुशावरत से तय करते हैं। खुसूसन जो इज्तिमाई मामलात होते हैं, जो इज्तिमाई मामलात होते हैं वो मुशावरत से तय करते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स मशवरे से कोई काम करता है उसे शर्मिंदगी और नाकामी का सामना नहीं करना पड़ता। अल्लाह पाक उसके और मशवरे के बारे में यह है कि ला याती इल्ला बिखैर, के मशवरा तो खैर ही खैर लाता है। मशवरे की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर अता फरमाते हैं और मशवरे में अल्लाह पाक अपनी मदद शामिल हाल फरमाते हैं। और इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि ग़ज़वा उहद के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से मशवरा किया। वो जो इज्तिमाई मशवरा हुआ तो वो बज़ाहिर थोड़ा सा ऐसा लगा, बज़ाहिर कि शायद इसमें नुकसान हुआ है, फ़ायदा शायद नहीं हुआ, नुकसान हुआ है। तो कुछ लोगों के जहनों में आया कि आइंदा से मशवरा नहीं होना चाहिए, बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी मामला जैसे फरमाएं बस जूं का तूं वैसा ही करना चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस पर ये आयत नाज़िल फरमाई कि नहीं नहीं, वशाविरहुम फिल अम्र, आप जो इज्तिमाई मामलात हों उनमें सहाबा किराम से मुशावरत कर लिया करें, जो इज्तिमाई मामलात हों उनमें सहाबा किराम से मुशावरत किया करें। वशाविरहुम फिल अम्री। और सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे कि ला खिलाफत इल्ला अम मशवरा, कि जो मुसलमानों का निज़ाम है, निज़ाम सियासत जो है जिसको खिलाफत कहते हैं, इसकी तो बुनियाद ही शूरा और मशवरे पर है। ये शुराई निज़ाम है कि बाहमी मुशावरत से मुसलमानों के इज्तिमाई मामला जो हैं वो हल किए जाएँ।
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اسی کا اللہ پاک نے حکم فرمایا وشاورہم فی الامر کہ جو اجتماعی معاملات ہوں تو ان اجتماعی معاملات کو مشاورت سے آپ طے فرمایا کریں۔ اور یہاں پر اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی وہ صفت جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں اور وہ یہ صفت بیان فرمائی وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کہ وہ اپنے جو باہمی معاملات ہوتے ہیں وہ مشاورت سے انجام دیتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے، یہ پیغام ہے کہ جب بھی کوئی اجتماعی معاملہ ہو، خاص طور پر اجتماعی معاملہ، انفرادی معاملے کے اندر بھی مشورہ لیا جا سکتا ہے، لیکن خاص طور پر جو اجتماعی معاملہ ہو تو وہ مشاورت ہی سے طے کرنا چاہیے۔ مشاورت کے اندر بہت سی آراء اکٹھی ہوتی ہیں تو بہتری کی شکل نکل آتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مشاورت میں اللہ کی مدد اور اللہ کی رحمت بھی شامل حال ہوتی ہے۔ اسی طرح اس پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون جو اللہ رب العزت نے سورہ الزخرف میں بیان فرمایا، انسان جب سفر پہ نکلتا ہے تو حالت سفر میں خطرے کی نسبت زیادہ ہو جاتی ہے، خطرے کا اور نقصان کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے۔ سفر کے اندر زیادہ رسک ہوتا ہے۔ ایک آدمی پیدل چلتا ہے، اس میں حادثے کا، نقصان کا امکان کم ہوتا ہے۔ ایک شخص سفر پہ روانہ ہوتا ہے، کسی سواری کے اوپر سوار ہوتا ہے، چاہے وہ گھوڑا ہو، چاہے وہ گدھا ہو، چاہے وہ کوئی گاڑی ہو، ٹرین ہو، یا پھر حتیٰ کہ کوئی جہاز ہو، تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر خطرے کا امکان اور نقصان کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ہمیں دعا سکھائی کہ ان کلمات کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کرو اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ جب سفر پہ روانہ ہوتے وقت اور سواری پہ سوار ہوتے وقت تم اللہ رب العزت سے ان الفاظ کے ساتھ دعا کرو گے اور مدد مانگو گے تو اللہ پاک تمہاری مدد فرمائیں گے اور تمہارے سفر کو خیر و عافیت سے پورا فرما دیں گے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا کہ جب تم جانوروں پر سوار ہو تو اللہ کے اس احسان کو بھی یاد کرو کہ اس نے تمہیں سواری کی توفیق نصیب فرمائی، اور وَتَقُولُوا اور پھر یہ کہا کرو، یعنی یہ دعا مانگا کرو۔ اب دعا کے الفاظ ہیں آگے، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون۔ سبحان الذی سخر لنا هذا، بڑی قدرت والی، طاقت والی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جس نے ان جانوروں کو اور ان سواریوں کو ہمارے کنٹرول میں دے دیا ہے اور ہمارے قابو میں دے دیا ہے۔ وما كنا له مقرنین، حالانکہ ہم ان کو قابو نہیں کر سکتے تھے۔ تصور کیجئے جو گھوڑا ہے، انسان اس کے اوپر سوار ہوتا ہے، گھوڑا انسان کے اشارے پر، وہ انگلیوں کے اشارے پر، بلکہ یہ کہنا چاہیے انسان کی انگلیوں کے اشارے پر اور انسان کی ایڑ کے اوپر، پاؤں کے اشاروں پر وہ گھوڑا دوڑتا ہے، جس طرف انسان لے کے جاتا ہے وہ جاتا ہے۔ ورنہ اگر یہ گھوڑا انسان کے سامنے کھڑا ہو جائے کہ میں نے تمہیں اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دینا، سوار ہو کے دکھاؤ، کیا انسان سوار ہو سکتا ہے؟ اونٹ ہے، کیا انسان سوار ہو سکتا ہے؟ ہاتھی کو دیکھ لیجئے، وہ تو سونڈ سے ہی انسان کو پتہ نہیں کہاں پھینک دے، اور ایک پاؤں رکھ دے تو انسان کا کیا حشر ہو جائے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان جانوروں کو ہمارے قابو میں اور ہمارے کنٹرول میں اور ہمارے تابع کر دیا ہے، لہٰذا جب ہم سواری کریں تو پھر اللہ کے اس احسان کو یاد کریں اور دعا کریں کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے ہمیں ان پر کنٹرول دیا اور ان کو ہمارے قابو میں دیا۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور یہ احساس رکھنا چاہیے کہ ہم نے ہمیشہ اللہ ہی کی طرف بالآخر لوٹ کر جانا ہے۔ تو جب انسان ان کلمات کے ساتھ اپنا سفر شروع کرتا ہے اور سواری پہ سوار ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کی مدد فرماتے ہیں اور اس کے سفر کو محفوظ فرما دیتے ہیں اور خطرے اور نقصان کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح اس پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون اور بھی ہے، اہم مضمون ہے، بہت اہم مضمون ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں اہل ایمان کی کیا قدر و قیمت ہے، ایمان اور اہل ایمان کی کیا قدر و قیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفار کے لیے صرف دنیا ہے، صرف دنیا ہے، ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم پیچھے پڑھائے ہیں وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت کی نعمتوں میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں، وہاں تو ان کے لیے عذاب ہے۔
وہاں تو ان کے لیے جہنم ہے، وہاں تو ان کے لیے لعنت ہے۔ آخرت میں کفار کے لیے رحمت نہیں ہے۔ تو پھر یہاں ذہن میں خیال آتا ہے کہ اگر آخرت میں کچھ نہیں ہے تو دنیا میں ان کو بہت کچھ دے دیا جائے، چلیں ان کی دنیا کی حسرت تو پوری ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو دے دیں، ہمارا خیال ہے کہ یہ ان کو دے دیں، اور کیا دے دیں کہ لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، ان کے گھروں کی جو چھتیں ہیں، چھت فرمایا چاندی کی بنا دیں، اور وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور ان کی وہ سیڑھیاں جن پر چڑھ کر وہ اوپر جاتے ہیں اور سیڑھیاں چڑھتے ہیں وہ بھی ہم چاندی کی بنا دیں۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، گھروں کے دروازے وہ بھی چاندی کے بنا دیں۔ وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے وہ تخت جن کے اوپر ٹیکے لگا کر بیٹھتے ہیں، تخت کہہ لیں، آج کی اصطلاح میں آپ کرسی کہہ لیں، صوفہ کہہ لیں، نشست کہہ لیں، جن کے اوپر وہ ٹیکے لگا کر بیٹھتے ہیں، ہم چاندی کی بنا دیں۔ بلکہ صرف چاندی کی نہیں، وَزُخْرُفًا، اور بلکہ سونے کی بنا دیں، سونے چاندی کے۔ ہم ان کے گھروں کے دروازے، چھتیں، دیواریں اور ان کی نشستیں سب سونے چاندی کے بنا دیں، ہم یہ کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر دو باتیں ارشاد فرماتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ارشاد فرماتے ہیں اگر ہم یہ سب کچھ کر دیں ان کو، پھر بھی صرف دنیا کی حد تک ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت جو ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے، وہ ایمان والوں کے لیے۔ آخرت کی نعمتیں، راحتیں، جنتیں سب وہ ایمان والوں، پرہیزگاروں کے لیے ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے لیکن ہم ان کو نہیں دیتے، کافروں کو ہم نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ اگر کفار کو اتنا کچھ مل جائے تو ایمان والے کہیں ان کا ایمان نہ ڈگمگا جائے، کہیں ان کا ایمان خطرے میں نہ پڑ جائے، کہیں وہ یہ نہ سوچنے لگیں کہ اگر ہم بھی کافر ہو جائیں تو ہمیں بھی اتنا کچھ ملے، ہمارے بھی گھر سونے چاندی کے ہو جائیں، ہمارے بھی نشست گاہیں سونے چاندی کی ہو جائیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ ایمان والے ایمان چھوڑ کر کافروں کی دیکھا دیکھی کہیں کفر میں نہ چلے جائیں۔ ایمان والوں کا ایمان محفوظ رہے، اس لیے ہم کافروں کو ایسا نہیں کرنے دیتے۔ اور کافروں کو ہم جو بھی دیتے ہیں وہ دنیا کے لیے ہے، اور آخرت جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے ہے، متقین کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے ہاں ایمان والوں کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے، ان کے ایمان کی اللہ پاک کس درجے حفاظت فرماتے ہیں۔ اسی طرح اس پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون اللہ رب العزت سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں، اور ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ قیامت کی ایک نشانی ہے، قیامت کی ایک نشانی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ مضمون قرآن کریم میں پیچھے بھی بیان ہوا، کئی جگہوں پر بیان ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں دوبارہ تشریف لائیں گے، آسمان پر، دوسرے آسمان پر زندہ سلامت موجود ہیں۔ چھٹے پارے میں ہم یہ بات تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اور اسی طرح 22ویں پارے میں ختم نبوت کے حوالے سے بڑی تفصیل سے یہ بات گزر چکی ہے کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام آسمان، دوسرے آسمان پر زندہ سلامت موجود ہیں۔ قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کو زمین پر اتاریں گے، اور ان کا اترنا وہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو فرماتے ہیں فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، اس بارے میں کسی شک میں نہ پڑو، عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تو ایک ان پر ایمان رکھنا کہ وہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، اور وہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بڑی بڑی نشانیاں بیان فرمائی ہیں نا قیامت کی، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا دابۃ الارض، زمین کا جانور، اس کو بھی قیامت کی نشانی قرار دیا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں آنا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اور اس کی جو بنیاد آپ نے ارشاد فرمائی وہ قرآن پاک کے اس ارشاد کی بنیاد پر آپ نے فرمائی وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ۔ اور دوسری بات، دنیا والوں کو یہ سبق اور پیغام دینا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں تو پھر سمجھ لینا کہ اب قیامت اور قریب آ گئی ہے، اب بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے، اب بہت تھوڑی مہلت اور موقع مل گیا ہے، لہٰذا ہر وقت سے، اور عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں پھر تو کوشش کرو کہ اب تو بالکل ہی ہدایت اور راہ راست اور توبہ کا پورا اہتمام ہو۔
اسی طرح اس پارے کے مضامین میں سے اللہ رب العزت ایک مضمون اور بیان فرماتے ہیں۔ دنیا میں انسان جو تعلقات اپناتا ہے نا، اس میں مفاد بہت زیادہ ہوتا ہے، غرض، ذاتی غرض اور مفاد۔ انسان لوگوں کے ساتھ تعلقات استوار کرتا ہے، یہ مجھے یہاں فائدہ دے گا، اس سے مجھے یہاں فائدہ ہو سکتا ہے، اس سے مجھے یہ پروٹیکشن مل سکتی ہے، اس میں معاشرے میں میرا سٹیٹس یوں بلند اور اب ہو سکتا ہے۔ تو انسان دنیا میں تعلقات استوار کرتا ہے، دوستیاں کرتا ہے، ریلیشنز بناتا ہے دنیا کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تعلقات جو دنیاوی غرض اور دنیاوی مفاد کی بنیاد پر بنائے جائیں گے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت والے دن یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ قیامت کے روز یہ لوگ جنہوں نے دنیاوی غرض کے لیے تعلقات بنائے ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ، اس طرح کے سارے رشتے تعلقات وہ منقطع ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے۔ ہاں إِلَّا الْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں البتہ وہ تعلق، وہ رشتہ جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے قائم کیا گیا اور جس کی بنیاد اللہ کی رضا ہو اور جس کی بنیاد آخرت کی جنت کا حصول ہو، فرمایا کہ وہ تعلقات نہ صرف یہ کہ دنیا میں قائم رہتے ہیں بلکہ قیامت والے دن بھی وہ رشتے اور وہ تعلقات اور وہ دوستیاں وہ جوں کی تو قائم ہوگی۔ بلکہ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے بلکہ وہ حدیث مبارکہ اس طرح ہے کہ قیامت کے روز کچھ لوگ علی منابر من نور، نور کے ممبروں پہ ہوں گے، یعنی یہ کوئی بہت VIP قسم کی نشست ہوگی، اس پر وہ ایمان والے نور کے ممبروں پر براجمان ہوں گے، جلوہ افروز ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ وہ انبیاء نہیں ہوں گے، وہ شہداء بھی نہیں ہوں گے، بلکہ معاملہ ایک اور ہے، یغبطہم الانبیاء والشہداء، ارے انبیاء علیہم السلام اور شہداء تو رشک کر رہے ہوں گے ان پر۔ صحابہ کرام حیران ہوئے، پوچھا اللہ کے نبی وہ انبیاء نہیں ہیں، وہ شہداء نہیں ہیں، انبیاء اور شہداء ان پر رشک کر رہے ہیں، یہ کون خوش قسمت ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا یہ وہ خوش نصیب ہوں گے کہ جنہوں نے محض اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اور اللہ کی ذات کے لیے آپس میں رشتہ، ناتا، تعلق قائم کیا ہوگا۔ آج اللہ ان کو یہ اعزاز دیں گے، نور کے ممبروں کے اوپر اللہ ان کو بٹھائیں گے۔ اور ایک جگہ حضور علیہ الصلوۃ یہ بھی فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا اور سورج جو ہے وہ انسانی سروں کے بالکل اوپر چند فٹ کی، چند گز کی دوری پہ آ چکا ہوگا، تو آپ نے فرمایا کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اس عرش کے سائے تلے اس دن اللہ جن خوش نصیبوں کو جگہ عطا فرمائیں گے، فرمایا ان میں سے ایک وہ دو خوش نصیب بھی ہوں گے، رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ دو مرد، وہ دو خوش نصیب جنہوں نے محض اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کی تھی اور ان کا جو ملنا ہوتا تھا وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے اور ان کا جو جدا ہونا ہوتا تھا وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوتا تھا۔ آج قیامت کے دن اللہ پاک ان کو یہ اعزاز نصیب فرمائیں گے، کوئی سایہ نہیں ہے، اپنے عرش کا سایہ ان کو نصیب فرمائیں گے، اور جب وہ جنت میں جائیں گے اللہ ان کو نور کے ممبروں کے اوپر بٹھائیں گے اور ان کا اس طرح احساس فرمائیں گے۔ تو دین کی نسبت سے، اللہ کی رضا کی غرض سے جو تعلق ہوتا ہے، جو رشتہ ناتا ہوتا ہے، وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، وہ دنیا میں بھی قیمتی ہے اور وہ دنیا کے بعد قیامت والے دن اور قیامت کے بعد آخرت کے اندر بھی انتہائی قیمتی ہے۔ مضامین تو بہت ہیں لیکن اسی پر اتفاق کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔